بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رضیہ بیگ لکھتی ہیں کہ میں نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادی بہت دھوم دھام سے کی تھی۔ شادی کے بعد میرے دونوں بیٹوں نے مجھے اور میرے شوہر کو حج پر بھیج دیا تھا۔ خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتے ہی میرے دل سے دعا نکلی کہ اے اللہ، میں نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادی کر دی ہے، اب میرے سر پر کوئی بوجھ نہیں ہے، بس اب میرا شوہر مجھے طلاق دے کر فارغ کر دے، کیونکہ اپنے شوہر کے ساتھ میری زندگی ایک بوجھ کی طرح تھی اور میں کئی سالوں سے اس بوجھ کو سہ رہی تھی اور مزید برداشت کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ میرا شوہر مجھے خود اس مقدس سرزمین پر لایا تھا۔ زیارت سے واپسی پر میں اور منیر احمد تیز تیز قدم اٹھا رہے تھے۔ گرمی بہت زیادہ تھی اور ہم جلد سے جلد ہوٹل پہنچنا چاہتے تھے۔ ہوٹل زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے ہم نے کسی گاڑی کا انتظام نہیں کیا تھا اور پیدل ہی سفر کے لیے نکل پڑے تھے۔ لیکن کچھ ہی دیر میں میرا سر بری طرح چکرانے لگا تھا۔ منیر تو 80 سال کی عمر میں بھی کسی چوبند اور توانا مرد کی طرح قدم اٹھا رہے تھے، لیکن میرے لیے ایک قدم اٹھانا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ اور پھر اچانک ہی میری نظروں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور میں چکرا کر گر پڑی۔ مجھے کچھ ہوش نہ رہا اور جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال کے بستر پر موجود تھی۔ ایک انجان ملک اور ایک انجان شہر جس کی زبان بھی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، وہاں میں ہسپتال کے بستر پر تنہا پڑی تھی۔ نہ جانے میرا شوہر کہاں چلا گیا تھا۔ خود کو اکیلا پا کر میری جان نکل گئی تھی۔ میں نے نرسوں سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہاں تقریباً سبھی لوگوں کو عربی زبان آتی تھی اور مجھے بالکل بھی عربی زبان نہیں آتی تھی، اس لیے میں اور زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، اپنے شوہر کو کیسے ڈھونڈوں۔ میں زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی اور نہ ہی مجھ میں اتنی ہمت تھی کہ میں اس طرح کی کسی صورت حال سے نپٹ سکوں۔ جس کسی کو بھی پکارتی وہ عربی میں بات کرنا شروع ہو جاتا اور میں خاموشی سے اس کا چہرہ تکنے لگتی۔ میری آنکھوں سے خود بخود آنسو بہہ رہے تھے۔ میں تو خدا کے گھر کی زیارت کے لیے آئی تھی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہاں آ کر میں اپنے شوہر سے ہی بچھڑ جاؤں گی۔ میری حالت ایسی تھی کہ جیسے کاٹو تو بدن میں خون نہیں، دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا اور آنے والے وقت کی فکر میں میری جان نکل رہی تھی۔ میں سچے دل سے خدا سے دعا مانگنے لگی کہ وہ میرے لیے آسانی پیدا کرے اور میری ساری مشکلات حل ہو جائیں۔ میں یہ سوچ کر ہی ہلکان ہو رہی تھی کہ اگر منیر مجھے نہ ملا یا وہ ہسپتال نہ آیا تو میرا کیا ہوگا؟ میں کہاں جاؤں گی؟ کس سے فریاد کروں گی؟ میری ساری زندگی ہی بڑی مشکلوں والی گزری تھی اور حج کے نام پر میں بہت زیادہ خوش تھی کہ میری زندگی میں کچھ تو اچھا ہونے جا رہا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں بھی آزمائش میری منتظر ہے۔ نہ جانے مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا تھا کہ زندگی کے ہر موڑ پر میرے لیے ایک بڑی آزمائش کھڑی ہوتی تھی۔ یہاں آ کر میں ایک آزمائش مجھ پر آ پڑی تھی۔ میرے شوہر منیر کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا اور میں بے یار و مددگار رہ گئی تھی۔ یا اللہ، مجھے میرے شوہر سے ملوا دے، مجھ پر رحم کر، میں بہت ٹوٹی بکھری ہوئی ہوں، مجھے مزید آزمائشوں میں نہ ڈالنا۔ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے گر گڑا رہی تھی۔ خدا کے بعد مجھے یہاں کسی کا آسرا نہیں تھا۔ دعا مانگتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ایک عربی ڈاکٹر میرے قریب آیا اور مجھے اس طرح روتا ہوا دیکھ کر بہت آہستہ سے اردو زبان میں کہنے لگا، خیریت تو ہے؟ آپ اس طرح کیوں رو رہی ہیں؟ کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ ایک عربی آدمی کو اتنی اچھی اردو بولتا دیکھ کر پہلے تو میں حیران رہ گئی اور پھر میں نے فوراً اس سے کہا، میرا شوہر نہ جانے کہاں چلا گیا ہے، میں تو یہاں حج کے لیے آئی تھی، لیکن چکرا کر ہی راستے میں گر پڑی۔ شاید یہاں گرمی بہت زیادہ ہے
اور مجھ سے گرمی برداشت نہ ہو سکی۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ یاد نہیں۔ میں ہسپتال کیسے پہنچی اور میرا شوہر کہاں ہے میں کچھ نہیں جانتی۔ میرے پاس نہ ہی سامان ہے اور نہ ہی کوئی کاغذات ہیں۔ میرا بیگ بھی ہوٹل کے کمرے میں ہی تھا جس میں میرا پاسپورٹ اور ضروری دستاویز تھے، وہ بھی میرے پاس اب نہیں ہیں۔ میں کس طرح اپنے شوہر کو تلاش کروں گی اور کیسے رابطہ کروں گی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مہربانی کر کے آپ کہیں سے مجھے میرے شوہر کو ڈھونڈ کر لا دیں یا مجھے میرے شوہر کے پاس بھیج دیں۔ اس کے سوا مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگنے لگی تھی۔ بی بی، آپ پریشان نہ ہوں، اگر آپ کے شوہر یہاں آپ کو لے کر آئے ہیں تو وہ خود ہی آپ سے ملنے کے لیے آ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ضروری کام سے نکلے ہوں۔ آپ شام تک ان کا انتظار کر لیں، تب تک میں نرسوں کو آپ کا خیال رکھنے کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ آپ کا بی پی لو ہے اور آپ کو آرام کیجیے۔ اس نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ وہ شام کو پھر چکر لگائے گا اور اگر منیر تب تک نہ آیا تو وہ میری ہر ممکن مدد کرے گا۔ ایک عربی آدمی کی مدد کو سن کر مجھے تسلی ہو گئی تھی، لیکن اسے تو یہاں کی ہر بات معلوم تھی۔ وہ یقیناً منیر کو تلاش کر لے گا، لیکن حیرت تو مجھے اپنے شوہر پر تھی جو مجھے چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ میں نے کبھی منیر کو اتنا لاپرواہ نہیں پایا تھا۔ شادی سے لے کر اب تک وہ میری ہر چھوٹی چھوٹی بات کا خیال رکھتا تھا۔ یہ میں ہی تھی جو اسے کبھی شوہر کا درجہ نہیں دے پائی تھی، کیونکہ اس کی اور میری عمر میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ میں صرف 26 سال کی تھی جبکہ وہ 80 سال کا ایک بوڑھا آدمی تھا۔ آج تک میں نے اس سے جان چھٹوانے کے لیے ہر حربہ آزمایا تھا، لیکن آج جب وہ انجان ملک میں مجھ سے بچھڑ گیا تھا تو میں حد سے زیادہ پریشان ہو گئی تھی اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے بغیر میری جان نکل جائے گی، کیونکہ وہ جیسا بھی تھا میرا شوہر تھا، میرا محافظ تھا۔ ہر گزرتے پل کے ساتھ میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی اور میری دواؤں کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور ایسے ہی دوپہر سے شام ڈل گئی لیکن منیر لوٹ کر نہ آیا۔ رات کو وہی عربی ڈاکٹر راؤنڈ پر آیا تو مجھے پریشان دیکھ کر منیر کا پوچھنے لگا۔ میں نے روتے ہوئے اس سے بتایا کہ میرا شوہر کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے اور اب تو میری طبیعت بھی ٹھیک ہے، میں کب تک ہسپتال کے بستر پر پڑی رہوں گی؟ اور کچھ سوچ کر کہنے لگا، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں، میں آپ کا خیال رکھوں گا اور ساتھ ہی آپ کے شوہر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ جلد سے جلد آپ کو ان کے پاس پہنچا دوں۔ اس عربی کی بات سن کر میں پریشان ہوگی۔ وہ جو بھی تھا میرے لیے تو ایک غیر مرد تھا اور میں اس سے بھروسے کیسے اس کے گھر جا سکتی تھی، لیکن میرے پاس اور کوئی چارہ تو نہ تھا، کیونکہ نہ ہی مجھے اپنے ہوٹل کا نام معلوم تھا اور نہ ہی منیر کا کوئی اتا پتہ تھا۔ مجھے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ ایک انجان دیس میں آ کر ایک ہوٹل تک کا نام یاد نہ رکھ سکی۔ اگر مجھے ہوٹل کا نام ہی معلوم ہوتا تو وہ عربی ڈاکٹر مجھے کسی نہ کسی طرح اس ہوٹل تک پہنچا ہی دیتا۔ اس عربی ڈاکٹر عبداللہ نے ہسپتال کے عملے کو ہدایت کی کہ اگر میرا شوہر مجھے ڈھونڈتا ہوا یہاں آئے تو فوراً اس سے رابطہ کریں۔ مجھے لے کر وہ اپنے گھر چلا گیا ہے۔ اس کا ایک بہت ہی خوبصورت عالی شان سا گھر تھا۔ اس نے ایک کمرہ کھول کر مجھے دیا اور کہنے لگا، آپ پریشان نہ ہوں، یہاں سکون سے رہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ آپ اس وقت تک میری مہمان ہیں جب تک آپ کے شوہر منیر کی کوئی خبر نہیں مل جاتی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اس عربی ڈاکٹر کی بات پر یقین کر لیا تھا، لیکن میرے دل میں ہزاروں وسوسے آ رہے تھے کہ پتہ نہیں یہ شخص کیسا ہوگا، اس کے دماغ میں کوئی شیطانی پروپیگنڈا تو نہیں چل رہا، یہ مجھے اکیلی پا کر پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرے گا۔ اس طرح کی ہزاروں باتیں ایک جائے اور دوسری میرے ذہن میں آ جائے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اس دنیا میں کوئی بھی قابل بھروسہ نہیں رہا، مجھے چھوڑ کر جانے کہاں چلا گیا تھا۔ میں خاموشی سے اس کمرے میں بیٹھ گئی، میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ یہ دن بھی مجھے ہی دیکھنا تھا جب میں اپنے شوہر کو کھو بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے وضو کیا اور جائے نماز پر بیٹھ کر عبادت کرنے لگی۔ کل تک میں جس شخص سے جان چھڑوانے کی دعائیں مانگ رہی تھی،
آج اس سے ملنے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ قسمت بھی عجیب چیز ہے، مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور آگے جو میرے ساتھ ہونے والا تھا وہ تو میری توقعات سے بالکل ہی برعکس تھا۔ میں 22 سال کی تھی جب میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ اماں کے مرنے کے بعد میری پھپھو نے میرا جینا مشکل کر دیا تھا۔ دراصل ان کا بیٹا مجھے پسند کرتا تھا اور وہ مجھ سے جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ اس لیے انہوں نے ابا کے آگے ہمیشہ میری کردار کشی کی اور ابا کو یہی بتایا کہ میں ابا کے کام پر جانے کے بعد محلے کے لڑکوں سے چکر چلاتی ہوں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میرا ابا مجھ سے دور ہوتا گیا، یہاں تک کہ وہ میری شکل تک دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ میں ابا کو لاکھ یقین دلانے کی کوشش کرتی کہ میرا کسی کے ساتھ کوئی چکر نہیں اور نہ ہی میں کوئی آوارہ مجاز لڑکی ہوں، لیکن ابا کو مجھ سے کہیں زیادہ اپنی بہن کی باتوں پر بھروسہ تھا۔ میری اکلوتی پھپھو جو اماں کے مرنے کے بعد ہمارے گھر پر ہی قابض ہو کر بیٹھ گئی تھی، وہ تو چاہتی ہی یہی تھی کہ وہ کسی بھی طرح مجھ سے جان چھڑوا لے تاکہ ان کے بیٹے کی زندگی بھی بچ جائے اور ابا کی جائیداد بھی ان کے حصے میں آ جائے۔ اور پھر ایک دن انہوں نے ایسی چال چلی کہ سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹی۔ پھپھو بازار جا رہی تھی اور جاتے جاتے انہوں نے گلی کے ایک آوارہ لڑکی کو یہ کہہ کر ہمارے گھر بھیج دیا کہ میں اسے کسی کام سے بلوایا ہے۔ وہ لڑکا تو دوڑتا ہوا میرے پاس آ گیا، کیونکہ میں خوبصورت بھی تھی اور جوان بھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ پھپھو نے کیسا جال بچھایا ہوا ہے۔ پھپھو نے پیچھے نہ صرف ابا کو بلکہ اپنے بیٹے ظہیر کو بھی بیچ دیا، اور ان دونوں کی نظروں میں بد کردار ثابت ہو گئی تھی۔ میں بہت روئی، گڑ گڑائی، ابا اور ظہیر کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ میرا اس لڑکے کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن پھپھو کی چال بہت ہی کامیاب نکلی تھی۔ میرے لاکھ رونے کے باوجود بھی ابا نے ایک نہ سنی اور میرا نکاح ایک ایسے انسان سے کر دیا جس کی بیوی فوت ہو گئی تھی اور اس کے 2 جوان بیٹے بھی تھے۔ مجھ سے بڑے ہیں اور یہ مشورہ بھی پھپھو نے ہی ان کو دیا تھا۔ اسے سزا کے طور پر ایک بڈھے کے ساتھ رخصت کر دو تاکہ اسے پتہ چلے کہ باپ کی عزت کو رونے کی کیا سزا ہوتی ہے۔ میں ابا کے حکم پر منیر کی دلہن بن گئی تھی۔ ظہیر کی محبت کو دل میں لیے منیر کے ساتھ رخصت ہو گئی، لیکن میں نے دل سے اسے کبھی اپنا شوہر نہیں مانا تھا اور اس کے دونوں بیٹوں کے سامنے جاتے ہوئے مجھے شرم آتی تھی، کیونکہ وہ دونوں شادی کے لائق ہو گئے تھے اور شادی کے بعد وہ اپنے الگ الگ مکان میں شفٹ ہونا چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے پہلے اپنے بوڑھے باپ کی شادی کر دی تاکہ ان کے جانے کے بعد کوئی عورت ان کے باپ کو سنبھال لے۔ منیر کو یہی بتایا گیا تھا کہ میں نے یہ شادی اپنی مرضی سے کی ہے، لیکن شادی کی رات ہی میں نے اسے بتا دیا تھا کہ میں اس شادی پر خوش نہیں ہوں۔ میرا شوہر ایک اچھا انسان تھا، اس نے میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی بلکہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا تھا، اور ایسے ہی ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مجبوری میں وقت گزارنے لگے تھے۔ میری شادی کے 1 سال بعد منیر نے اپنے دونوں بیٹوں کا رشتہ طے کر دیا اور بہت جلد شادی کی تاریخ بھی رکھ دی تھی۔ میں دن رات دعا مانگتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح منیر سے میری جان چھوٹ جائے۔ میرے دل میں ظہیر کی محبت اب بھی باقی تھی۔ منیر کے دونوں بیٹے میری اور منیر کی بہت عزت کرتے تھے۔ وہ منیر کے کہنے پر ہی میں نے ان کی ساری شاپنگ کی تھی۔ منیر نے دونوں بیٹوں کی شادی بڑی دھوم دھام سے کی تھی۔ شادی کے 1 ماہ بعد دونوں بیٹوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ہم دونوں میاں بیوی کو حج پر بھیجنا چاہتے ہیں۔ حج کے نام پر میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں خدا کے گھر جا کر فریاد کروں گی تو ہو سکتا ہے میرے دن پھر جائیں اور منیر سے میری جان چھوٹ جائے، لیکن یہاں آ کر جس طرح منیر سے بچھڑی تھی، اب تو میں دیوانوں کی طرح اس سے ملنے کی دعا مانگ رہی تھی۔ میں پوری طرح پھنس چکی تھی اور اب اس عربی ڈاکٹر کے رحم و کرم پر تھی۔ مجھے یقین تھا وہ میری مدد ضرور کرے گا، لیکن رات ہونے کو آئی تھی، ڈاکٹر میرے پاس ہی نہیں آیا تھا۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ عربی تو ساری رات گھر میں ہی موجود نہیں تھا، اور پھر صبح کے وقت جب وہ عربی گھر آیا تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کے ہاسپٹل میں نائٹ ڈیوٹی تھی۔ اس کی بات سن کر دوبارہ سے رونے لگی اور بھی مجھے یقین دلانے لگا کہ ہر ممکن کوشش کرے گا، میرے شوہر کو ڈھونڈ نکالے گا۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے اور مجھے اس عربی مرد کے گھر آئے 5 دن ہو چکے تھے۔
اب تو میں اس گھر کے در و دیوار سے بھی مانوس ہو چکی تھی۔ ایسے ہی ایک شام اس عربی ڈاکٹر کی غیر موجودگی میں اس کے گھر میں یہاں وہاں چکر کاٹنے لگی۔ چکر کاٹتے کاٹتے میں گھر کے پچھلے حصے میں پہنچی تو مجھے ایک دروازہ نظر آیا۔ پہلے میں نے نہیں دیکھا تھا۔ وہاں کام کرنے والی ملازمہ نے بتایا کہ اسٹور روم ہے اور بہت کم ہی کھلتا ہے۔ مجھے پرانی چیزوں کو دیکھنے کا بہت شوق تھا، اس لیے میں بنا سوچے سمجھے اسٹور میں داخل ہو گئی، لیکن سامنے کے منظر نے میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے تھے، کیونکہ میں نے ایک ایسی چیز دیکھی تھی جس کے یہاں ہونے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے قدموں سے زمین کھینچ لی ہو۔ یہ ڈاکٹر کون تھا؟ مجھے کیوں یہاں لایا تھا؟ اس چیز کا اس کے اسٹور روم میں بلا کیا کام تھا؟ سارے سوال آپس میں گڑبڑ ہو رہے تھے۔ میرا شوہر کہاں ہے؟ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اب تو مجھے یہ بھی یقین ہو گیا تھا کہ عربی ڈاکٹر میرے شوہر کو ڈھونڈنے کی ہر کس کوشش نہیں کر رہا ہوگا، کیونکہ اسے تو میرے شوہر کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے نکلتی، وہ عربی ڈاکٹر میرے پیچھے ہی وہاں چلا آیا اور مجھے اس روم میں دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اٹھ گیا اور وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگا، آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ آپ کو اپنے کمرے میں آرام کرنا چاہیے تھا۔ میں نے اسے گریبان سے پکڑ لیا اور کہا کہ مجھے بتاؤ، تم کون ہو؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ تمہیں معلوم ہے نا میرا شوہر کہاں ہے؟ بتاؤ مجھے۔ اس نے تمہارے ساتھ یہاں کیوں چھوڑا ہے؟ میرا شوہر منیر تو زندہ ہے نا؟ اسے کچھ تو نہیں کیا گیا؟ میرے دل میں ہزاروں وسوسے جنم لے رہے تھے۔ میں میں دیار غیر میں بالکل بے آسرا رہ گئی تھی۔ میرے سوالوں کا جواب دینے کی بجائے ڈاکٹر مجھے واپس میرے کمرے تک لے آیا اور بستر پر بٹھا کر کہنے لگا، میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں، لیکن تمہیں میری بات پر یقین کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے وہ بیگ کھولا جسے وہ اسٹور روم سے اٹھا کر لایا تھا۔ وہ میرا بیگ تھا جسے میں پاکستان سے لے کر اپنے ساتھ آئی تھی۔ وہ بیگ اس کے اسٹور روم میں موجود تھا، جبکہ وہ بیگ تو بے ہوشی کے وقت میرے پاس بھی نہیں تھا، بلکہ ہوٹل کے روم میں تھا۔ تو وہ اس کے پاس کہاں سے آیا تھا؟ اسی سوال نے مجھے پریشان کر رکھا تھا۔ ڈاکٹر عبداللہ نے وہ بیگ کھولا اور ایک خط نکال کر میرے ہاتھ میں تھما دیا، جس میں ایک خط کے ساتھ کچھ کاغذات بھی موجود تھے جنہیں دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اس خط نے منیر نے لکھا تھا کہ مجھے معاف کر دینا میری پیاری بیوی، میں نہیں جانتا تھا کہ تمہارے باپ نے تمہاری مرضی کے بغیر میرے ساتھ رخصت کر دیا ہے۔ میں نے زندگی کا ایک سال تمہارے ساتھ یہ سوچ کر گزارا کہ شاید میری محبت تمہارے دل کو موم کر دے گی۔ میں اس عمر میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر یہ فیصلہ میرے دونوں بیٹوں نے کیا تھا، اور میرے بیٹے کم اور میرے دوست زیادہ ہیں۔ میرے بیٹوں نے بھی ہماری زندگی میں خوشیاں بننے کی کوشش کی۔ میں نے بھی تمہارا دل جیتنے کی بہت کوشش کی، مگر سب ناکام رہے۔ میں جان گیا تھا میں تمہیں زبردستی اپنے ساتھ باندھے ہوئے ہوں۔ یہ ظلم ہے، اس لیے اس مقدس سرزمین پر آنے کے بعد میں نے اس بوجھ سے چھٹکارا پانا ٹھیک سمجھا، اور میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں۔ میری طرف سے تم آزاد ہو۔ تم اپنی مرضی سے اپنی نئی زندگی شروع کر سکتی ہو۔ تمہاری بے ہوشی قدرتی طور پر نہیں تھی، بلکہ میں نے تمہیں دوا دی تھی جس سے تم بے ہوش ہوئی تھی، اور میں نے جان بوجھ کر تمہیں ہسپتال میں ڈاکٹر عبداللہ بہت ہی قابل ڈاکٹر ہیں اور میرے ایک دوست کا بیٹا ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ تمہارا بہت اچھے سے خیال رکھے گا، اور میں نے اسے کہا ہے کہ تم سے شادی کر کے تمہاری زندگی کو سنوار دے۔ تم نے میرے ساتھ بہت عرصہ نہ کردہ گناہوں کی سزا بھگتی ہے، لیکن تمہیں بھی خوشیوں بھری زندگی ملنی چاہیے، کیونکہ تم اس کی حقدار ہو۔ صحیح وقت آنے پر ڈاکٹر عبداللہ تمہیں میرے خط کے ساتھ ساتھ طلاق کے کاغذات بھی شرعی طور پر جو بھی حکم بنتا ہے تم اس حساب سے عدت پوری کر کے ڈاکٹر عبداللہ سے شادی کر لینا۔ اور 30 سال کا ایک نوجوان مرد ہے، اور وہ بھی تم سے شادی کرنے کے لیے راضی ہے۔ اس کی رضامندی سے ہی یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اس کے پاس نہ ہی پیسے کی کمی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی برائی ہے۔ البتہ اس کے ماں باپ کافی عرصہ پہلے انتقال کر گئے تھے، اس لیے وہ تنہائی کا شکار ہے۔ تم اپنی محبت سے اس کی زندگی میں رنگ بھر دینا، اور وہ بھی تمہارے ذریعے اپنی کمیوں کو پورا کر لے گا۔ تم دونوں ایک اچھی زندگی گزارو گے۔ میں اپنا حج مکمل کر کے واپس اپنے وطن لوٹ جاؤں گا، اور دعا کروں گا کہ تم ہمیشہ خوش رہو۔ منیر کا خط پڑھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ مجھے طلاق دے کر ہمیشہ کے لیے واپس جا چکا تھا۔
میری سالوں کی دعائیں قبول ہو گئی تھی۔ میں یہی تو چاہتی تھی کہ وہ مجھے آزاد کر دے، میری شادی کسی جوان شخص سے ہو جائے، لیکن آج جب یہ ہو گیا تھا تو میرا دل بری طرح سے ٹوٹ چکا تھا۔ کسی چیز کی چبھن تھی جو مجھے کھائے جا رہی تھی۔ ڈاکٹر عبداللہ نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، میں یہ سب کچھ آپ کو فوراً نہ بتا سکا کہ آپ اس بات کو برداشت نہ کر سکے۔ منیر جا چکا ہے اور آپ کو میرے حوالے کر گئے ہیں۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پل بھر میں مجھے ایسا لگا جیسے میری دعائیں پوری طرح قبول ہو گئی ہوں، خاص کر وہ دعا جو میں نے بیت اللہ میں مانگی تھی، کیونکہ میں تو یہی سوچتی تھی کہ میری ایک 80 سال بوڑھے سے جان چھوٹ جائے، اور آج میری جان چھوٹ گئی تھی۔ لیکن جو بھی ہوا تھا بہت اچانک ہوا تھا، اس لیے میں ذہنی طور پر اسے قبول نہیں کر پا رہی تھی، اور جب عبداللہ نے پورے خلوص سے دوبارہ اپنا سوال دہرایا تو میں انکار نہ کر سکی۔ بڑے عرصے بعد میری زندگیوں میں خوشیوں کے رنگ کھل گئے تھے، اور کسی بات کا دکھ تھا کہ وہ منیر سے اس طرح اچانک بچھڑ جانے کا تھا۔ منیر نے ثابت کر دیا تھا کہ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ وہ میرے باپ اور ظہیر کی طرح نہیں تھے۔ انہوں نے انسانیت کو ترجیح دی تھی اور مجھے آزاد کر کے ایک خوشی اور بڑی زندگی میری جولی میں ڈال دی تھی۔ عدت مکمل ہونے کے بعد میں نے عبداللہ سے شادی کر لی تھی۔ آج ہماری شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں۔ ہم سعودیہ میں ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے شوہر نے مجھے یہاں پر ایک بہت بڑا عورتوں کے پرائیویٹ پارٹس کے کپڑے اور دیگر اشیاء کا سٹور بنا کر دیا ہے۔ کبھی کبھی عبداللہ منیر کو فون کرتے تو مجھے ان کی خیریت کا علم ہو جاتا۔ میرا اپنے ماں باپ سے تو کوئی تعلق نہیں رہا، لیکن میں منیر کی دعاؤں کے حصار میں ضرور ہوں۔ آپ نے بھی منیر جیسے انسان دیکھے ہیں جو خود سے زیادہ اپنی زندگی میں شامل ساتھی کی خوشی کو ترجیح دیتے ہیں۔ کیا منیر نے اس طرح مجھے اچانک طلاق دے کر ٹھیک کیا تھا؟ یہ سب مجھے بتا کر بھی تو کر سکتے تھے، لیکن شاید ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میرے منہ پر مجھے چھوڑ کر چلے جاتے، اس لیے انہوں نے اس چور راستے کا انتخاب کیا تھا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ساتھ ان کی زندگیوں میں بھی خوشیاں بر دے۔ ناظرین گرامی، زندگی میں کبھی بھی کسی کو اپنے ساتھ لوہے کی زنجیروں کے ساتھ مت باندھیے، بلکہ اسے انتہائی کچی تند سے جوڑیں۔ جو جہاں بچھڑنا چاہے اسے ہلکی سی سرسراہٹ پر ہی چھوڑ دیں، کیونکہ مسافر زبردستی قدم تو اٹھا سکتے ہیں لیکن زندگی بھر آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو زنیشا سٹوری چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔